بہت پہلے کی بات ہے کہ ایک شہر کے کنارے ایک بہت خوبصورت سا باغ تھا۔ اس باغ میں بے شمار خوبصورت رنگ برنگے پھولوں والے پودے تھے۔ خوش رنگ ہری ہری مخملی گھاس تھی اور حسین و جمیل پرندے اس باغ میں بسیرا کیے رہتے تھے۔ ایک سال ایسا ہوا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں سخت سردی پڑی اور سردی کوہر کی وجہ سے باغ اجڑ سا گیا۔ سارے پھولوں کی پتیاں جھڑ گئیں۔ اس باغ میں ایک چھوٹی سی ننھی پری بھی رہتی تھی جس کا نام موہنی تھا۔ یہ پری اپنی باقی سہیلیوں کے ساتھ پرستان سے زمین پر اس لیے آئی تھی کہ نزدیک سے دیکھ سکے کہ مسلمان کس طرح سے عید مناتے ہیں، مگر اسے اور اس کی سہیلیوں کو یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی تھی کہ تمام مسلمان عید تو بڑے جوش و خروش سے منا رہے تھے، مگر ان میں چند ایسے بھی غریب مسلمان تھے جو عید کی خوشیوں کو صرف محسوس کر سکتے تھے۔ موہنی پری کو یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ اس کی ساری سہیلیاں عید کی رونقیں دیکھ کر واپس لوٹ گئیں، مگر موہنی بیچاری جو کہ بہت بیمار ہو چکی تھی اور جس کی وجہ سے پرستان واپس نہ جا سکی، کیونکہ بہت زیادہ بیمار ہونے کی وجہ سے اس کے پر بھی جھڑ گئے تھے، وہ وہیں باغ کے ایک کونے میں جھاڑیوں کے پیچھے رہتی تھی۔ اس شہر کے رہنے والوں کے عجیب ہی ڈھنگ تھے۔ امیر بہت امیر تھے اور غریب بہت ہی غریب۔ یہاں زکوٰۃ اور فطرہ بہت کم لوگ دیتے تھے۔ ایک دن شام کو ایک بچہ اس باغ میں آیا۔ بچہ شکل و صورت سے بہت اداس لگ رہا تھا۔ وہ باغ کے ایک کونے میں جا بیٹھا اور جب روزہ کھلنے کا وقت آیا تو اس نے جیب میں سے کھجور نکال کر روزہ کھولا اور افسردہ ہو کر پانی تلاش کرنے لگا، مگر باغ تو اجڑ چکا تھا، اس میں پانی کہاں سے آتا؟ موہنی پری اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ موہنی سے اس بچے کی بے بسی دیکھی نہ گئی۔ وہ اٹھی اور جلدی سے اس بچے کے لیے ایک مشکیزے میں پانی بھر کر لے آئی۔ بچے نے جو اتنی خوبصورت سی پری کو دیکھا تو بہت خوش ہوا اور جھٹ سے اس سے مشکیزہ لے کر جی بھر کر پانی پیا۔ پھر پری نے اسے بتایا کہ کس طرح سے وہ شہر عید کی خوشیاں دیکھنے آئی تھی اور پھر یہیں کی ہو کر رہ گئی تھی۔ بچے نے اسے بتایا کہ بہت سے ایسے ہی لوگ جو قرآن کبھی کھول کر نہیں پڑھتے ہیں اور نہ ہی دینی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ اگر وہ دینی تعلیمات پر عمل کر رہے ہوتے تو آج سب کی حالت اچھی ہوتی۔ پری نے یہ سب باتیں سن کر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ اس شہر کے رہنے والے سب مسلمانوں پر رحم فرما اور سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کو پری پر رحم آ گیا اور پری کی دعا قبول ہو گئی۔ سب مسلمان جہاں نمازیں پابندی سے پڑھتے تھے وہیں قرآن کی تلاوت بھی کرنے لگے۔ سب ایک دوسرے کے ساتھ میانہ روی سے پیش آنے لگے۔ امیروں نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے اور عید سے پہلے جی بھر کر زکوٰۃ اور فطرہ لوگوں میں تقسیم کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ غریب بھی غریب نہ رہا بلکہ خوشحال ہو گیا، اور یوں اس شہر میں رہنے والوں کے حالات بدلتے گئے۔ پری نے آہستہ آہستہ اس باغ میں پودے لگانا شروع کیے اور پھر یہ باغ دوبارہ ہرا بھرا ہو گیا۔ پری سے وہ اب بچہ
اب بھی باغ میں ملنے آیا کرتا تھا۔ اب وہ بہت خوش رہتا تھا کیونکہ عید آنے والی تھی اور اس کے پاس عید منانے کی مکمل تیاری ہو چکی تھی، لیکن وہ پری کی طرف سے بہت فکر مند رہتا تھا کیونکہ وہ دن بدن بہت کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ آخر چاند رات کا دن آ گیا۔ بچہ زبردستی پری کو اپنے ساتھ لے گیا۔ شہر کی رونق اور خوشیاں دیکھ کر پری بہت ہی خوش ہوئی۔ آج اس شہر میں ہر شخص بہت خوش تھا کیونکہ کل عید تھی اور اس شہر کے رہنے والے سب لوگوں نے غریبوں کی جی بھر کر مدد کی تھی۔ نتیجتاً ہر شخص اپنی اپنی حیثیت کے مطابق بھرپور انداز سے عید کی خوشیاں منا رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر پری اس قدر خوش ہوئی کہ اس کا انگ انگ خوشی سے جھومنے لگا۔ اس کی تمام بیماریاں جیسے اس سے دور بھاگ گئیں اور اچانک اسے احساس ہوا کہ اس کے پر بھی دوبارہ نکل آئے ہیں اور وہ اڑ سکتی ہے۔ پری کو اپنا پرستان بہت یاد آ رہا تھا۔ اب اس شہر کے رہنے والے بھی خدا کے بتائے ہوئے رہنما اصولوں کے تحت زندگی گزارنے لگے تھے۔ پری نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ اسے اتنی ہمت دے دے کہ وہ اپنے پرستان واپس جا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نیک پری کی فریاد سن لی اور وہ پری پرستان واپس چلی گئی اور اس شہر کے رہنے والے ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے کیونکہ اب وہ قرآن سے رہنمائی لینے لگے تھے اور ایک دوسرے کا بہت خیال رکھنے لگے تھے، اور یوں وہ مل جل کر باہم اتفاق سے رہنے لگے۔ موہنی پری ہر تھوڑے دنوں بعد اس شہر میں آتی رہتی تھی۔ وہ باغ بھی اب ہرا بھرا رہنے لگا تھا کیونکہ اس کی تمام رونقیں اب واپس لوٹ آئی تھیں۔